بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ ہمارے آج کے واقعے کا ٹاپک ہے اسم اعظم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم کے بارے میں وصف فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم کا لفظ سب سے پہلے قصص القرآن میں چاہے بابل میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین میں اپنا نائب بنایا اور وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنی چند نمائندہ پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ 3 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت منقول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ یعنی ان دونوں فرشتوں میں انسانوں والی صفات پیدا کر کے انہیں انسانوں والی خواہشات ان کے اندر پیدا کر کے اللہ میاں نے ان کو ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ ایک اجاڑ محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنے قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص کو اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے اور اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کی مشورہ سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر صحاب کے ہمراہ بڑے محبت کی کہنا شرطی بھی شہزادی بطروکا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور صحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہو گئے، مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وفا سے شہزادی کے منہ میں سے آل خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہرکارے دہرائے جو دنیا کے بہترین حکماں کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کی مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت اور ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی، پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت اور ماروت نے اپنے بھیس طبیبوں سے بنایا اور ہرن کے سینگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دوائیوں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماں کے نام سے کروایا جو بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کے علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکا کے کمرے میں پہنچا۔ ہاروت اور ماروت نے شہزادی بطروکا کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔
شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بڑی میز پر گول شیشہ نصب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کے تمام مشعلیں بجھا دی اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کی دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچہ میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ ناگ پھن لہائے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسہری پہ چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونی شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ اب کیا ہوگا، کیا میری بیٹی کبھی ٹھیک نہ ہوگی؟ ہاروت نے کہا شہزادی یقیناً تندرست ہوں گی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھونی میں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ وزراء نہایت حیرانی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی طرف لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پھن لڑائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آگ کے شعلے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ ناگ کے جلنے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کا علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ اب ہم انہیں کچھ دوائیں دیں گے جس سے وہ عن قریب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندوں میں سوراخ کیے اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کو سوراخوں سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت اور ماروت برابر شہزادی کے سرانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت اور ماروت نے عود و عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرہانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کے جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نے جب اپنے ارد گرد ہجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے بابا جان۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی اس لیے یہ سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو صحت کی خوشی میں جشن کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا۔ بادشاہ نے ہاروت اور ماروت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ زہرہ بھی شامل تھی۔ جب اس رقاصہ نے نیم مرحلہ لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو ہاروت اور ماروت اس پر فری فتح ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کیا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے۔ اپنا اس منصوبے کے مطابق دونوں اگلے روز زہرہ کے رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیں میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں برکت دے، آمین۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔